السلام علیکم۔ روزینہ نے جب تک ہوش نہیں سنبھالا تھا اسے جمعرات کے دن چڑھاوے کے بتاشوں کا صبح سے انتظار رہتا تھا۔ پیر صاحب کے مزار پر جو لال پیلے کرن ٹکے گز گز بھر کے ٹکڑے جو ان کے عقیدت مند بطور چادر چڑھا جاتے تھے، ان کا گھونگھٹ لگا کر وہ اپنے خیال میں بالکل دلہن بن جاتی تھی۔ پھر ایک دن یکایک اس کا ذہن جاگ اٹھا اور وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ محلے کی ایک ہم عمر لڑکی روزینہ کی بہت پیاری سہیلی تھی۔ روزینہ کے گھر اکثر گھروں سے چنے اور 10ویں 20ویں کا زردہ پلاؤ آ جاتا تھا، جسے کھاتے وقت وہ اپنی سہیلی کو ضرور یاد رکھتی تھی۔ ایک دن جب شام ہونے کو آئی اور وہ سہیلی گلی کوچے میں ملی نہ تالاب کے کنارے نظر آئی تو روزینہ نے ماں کی نظر بچا کر ایک رکابی میں تھوڑا سا زردہ نکالا اور کاغذ سے ڈھک کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بیچاری صبح سے بخار میں پڑی تھی۔ روزینہ نے اس کے قریب جا کر رکابی سے کاغذ ہٹایا اور بڑے پیار سے کہا، دیکھ میں دوپہر سے تیرے لیے میٹھے چاول رکھے تجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی وقت اس لڑکی کی ماں باورچی خانے سے نکل کر آئی اور غصے سے پوچھا، روزینہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کیا کھلا رہی ہے لاریب کو؟ کچھ نہیں خالہ، تھوڑا زردہ ہے، لاریب کو بہت پسند ہے۔ روزینہ نے گھبرا کر کہا، کہاں سے آیا زردہ؟ لاریب کی ماں نے اور بھی بگڑ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، ابا کہیں سے لائے ہیں، روزینہ نے ہکلا کر کہا۔ دیکھ بے شرم، میں پہلے ہی تجھ سے کہتی تھی کہ اس فقیر کی چھوکری کے ساتھ نہ کھیلا کر۔ شیخ ہو کر اب ہماری اوقات یہ رہ گئی کہ مردوں کے نام کا کھانا کھائیں۔ اس مرتبہ لاریب کی ماں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ روزینہ نے حیرت اور کچھ خفگی سے آنکھیں پھاڑیں۔ خالہ، ہم کیوں فقیر ہوتے؟ ہم کیا سڑک پر بھیک مانگتے ہیں؟ تم سے تو سڑک پر بھیک مانگنے والے اچھے ہوتے ہیں، تمہاری تو ذات ہی فقیر ہے۔ قبر کھودنے اور مردوں کو نہلانے والوں کے ہاتھ کا تو چھوا بھی کھانا منع ہے، لاریب کی ماں نے بڑی حقارت سے کہا، اور روزینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی دل کی گہرائیوں سے ایک چیخ اٹھی جو حلق تک پہنچ کر گھٹ گئی۔ شدید ذلت کے احساس نے اس کے ننھے سے وجود کو پارا پارا کر دیا اور وہ زردہ کی پلیٹ اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اسے خوف تھا جیسے اس کا کوئی راز کھل گیا ہے۔ راستے میں جو بھی اسے دیکھے گا زور زور سے فقیرنی فقیرنی کہہ کر چلائے گا۔ لاریب کی ماں جھوٹی ہے، میں ماں سے جا کر اس کی شکایت کروں گی۔ ماں سے شکایت کا نتیجہ اور بھی برا نکلا۔ اس کی ماں نے نہ صرف اسے گالیاں دیں بلکہ 2 ہاتھ بھی لگائے کہ تو اس شیخانی کے گھر جا کر کیوں مرتی ہے، جب دیکھو گھر سے کھانا چرا کے ادھر ادھر بانٹتی پھرتی ہے۔ روزینہ اس وقت تو چپ ہو گئی مگر اس کے دل کی خلش بڑھتی گئی۔ لاریب کی ماں نے اپنی بیٹی کو مولوی صاحب کے پاس پڑھنے بٹھا دیا۔ یوں اس کا روزینہ کے ساتھ گھومنا پھرنا بند ہو گیا۔ روزینہ نے اس بات کو بھی اپنی ذلت سمجھا اور اسے اپنے ماں باپ کے پیشے اور ان کے وجود سے گھن آنے لگی۔ ایک مرتبہ جب اس کی ماں کئی گھنٹے بعد گاؤں کے ایک گھر سے لوٹی تو اپنی چادر میں لپٹے ہوئے کپڑوں میں سے ایک پھولدار ریشمی قمیض نکال کر اس کو دکھائی۔ یہ قمیض گریبان سے دامن تک چاک تھی۔ کیسی اچھی قمیض ہے، میں بانوں کی مشین پر سلوا دوں گی، تم اسے عید پر پہن لینا، روزینہ کی ماں نے خوش ہو کر کہا۔ روزینہ کو ایسا لگا جیسے اس کے تلووں میں آگ لگی ہے اور شعلے بھڑک کر اس کے سراپا کو جھلسا رہے ہیں۔ میں پہنوں گی اس قمیض کو، مردے کے اوپری سی اتری ہوئی قمیض کو تو خود کیوں نہیں پہنتی؟ تیرا بس چلے تو مردے کا کفن بھی اتار کے مجھے پہنا دے۔ اس نے لپک کر ماں کے ہاتھ سے قمیض لے کر تار تار کر دی۔ ماں نے چولہے سے ادھ جلی لکڑی اٹھائی اور اسے دھمکایا تو روزینہ نے جو بھی منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا۔ یوں بھی وہ گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح تو تڑاک کرتی تھی مگر آج وہ اس طرح مقابلے پر آئی کہ ماں کو پلو پھیلا کر اسے کوسنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی ماں باپ سے جھگڑا اور بہن بھائی کو مارنے کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا۔ گھر کا ہر فرد اس سے نالاں ہو گیا۔ ایک روز اس کی ماں نے اپنی پڑوسن سے کہا، اب تم ہی بتاؤ آپا، یہ کمبخت کہتی ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ فاقے کریں؟ اور جب باپ دادا کے زمانے سے ہم گاؤں کے مردے ٹھکانے لگاتے آئے ہیں تو اب کام چھوڑ کر کیا ہماری ذات بدل جائے گی؟ یہ رہے گی فقیرنی کی فقیرنی، کوئی سید زادی تو نہیں بن جائے گی؟ روزینہ کی صورت شکل بری نہیں تھی، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں نکھار آ رہا تھا۔
آس پاس کے شہر اور گاؤں کے برادری والے پیغامات بھی بھیجنے لگے تھے، مگر وہ حیادار لڑکیوں کی طرح خاموش رہنے والی کہاں تھی۔ وہ فقیروں میں بیعہ کر جانے پر کسی طرح آمادہ نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ پر ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا۔ ماں بیٹی میں اچھی خاصی دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران روزینہ کی خالہ دوسرے شہر سے آئی تو ماں نے اسے اپنی پریشانی کا حال سنایا۔ پوری داستان سن کر اس نے کہا، تو مت فکر کر، میں خود تجھ سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ تجھے تو پتہ ہے میرے سسر کے بڑے بھائی 20 سال پہلے اپنا شہر چھوڑ کر گجرانوالہ جا بسے تھے۔ وہاں کسی کو بھی پتہ نہیں کہ ان کی کیا ذات برادری ہے۔ لوگ انہیں مرزا جی کہتے ہیں، مگر شادی بیاہ تو آخر اپنی ہی برادری میں ہوگا۔ آج کل وہ اپنے پوتے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ لڑکا چوڑیوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ روزینہ کے لیے یہ رشتہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب خالہ نے روزینہ کو یقین دلایا کہ گجرانوالہ میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی کہ اس کے ماں باپ اپنے گاؤں میں کیا کام کرتے ہیں، تو اس نے شادی کی حامی بھر لی اور پھر رخصت ہو کر گجرانوالہ چلی گئی۔ یوں تو سچ تھا کہ روزینہ کے سسرال والے شیشے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور پیشہ لوگ تھے اور کوئی اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، مگر میکے میں ماں سے لڑ لڑ کر روزینہ کی زبان کھل چکی تھی اور صبر و برداشت کا مادہ اس کے مزاج میں نہیں تھا، اس لیے جلد ہی ساس سے تو میں شروع ہو گئی۔ شادی کے سال بھر بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرے سال بیٹا ہوا۔ ساس کو شکایت تھی کہ روزینہ محض اپنے بچوں میں لگی رہتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ روزینہ کے پاس ان الزامات کا ایک ہی جواب تھا کہ بڑھیا مجھ سے جلتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دوران وہ کئی بار اپنے میکے میں آئی، مگر یہاں وہ مرزا جی کی بہو کے نام سے نہیں پکاری جاتی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ شادو فقیر کی لونڈی سسرال سے آئی ہے۔ روزینہ کو اب بھی ان الفاظ سے پھریری آتی، اس لیے وہ 10-15 دن سے زیادہ نہ رکتی تھی۔ اس کے دادا سسر تو اس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی گزر گئے تھے، مگر جب بس کے ایک حادثے میں اس کے سسر کا بھی انتقال ہو گیا تو دفعتاً اس کی ساس نے طے کیا کہ روزینہ منحوس ہے، وہ سب کو کھا رہی ہے۔ اب بڑھیا کا بیشتر وقت اس کو کوسنے دینے اور اپنے خاوند کی یاد میں روتے گزرتا تھا، اور روزینہ گلا پھاڑ پھاڑ کر پڑوسیوں کو سناتی کہ ساس میری چوڑیوں کو دیکھ دیکھ کر جلتی ہے، اس کا بس چلے تو میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں۔ روزینہ کا خاوند مجید خاموش مزاج اور صلح پسند تھا، پھر اسے بچوں سے بھی محبت تھی۔ بڑا لڑکا تو اس کے ساتھ فیکٹری بھی چلا جاتا تھا۔ بیٹی بھی اس قابل ہو گئی تھی کہ جب وہ گھر آئے تو روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھ دے۔ اگرچہ چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہو گیا تھا، مگر ماں کے لاڈ پیار میں کچھ بگڑ گیا تھا۔ وہ صبح سے شام گلی کوچوں میں کھیلتا، گالیاں بکتا، اور طرح یہ کہ سب سے چھوٹی اولاد ایک دائم المریض بیٹی تھی جو سال بھر کی ہونے کو آئی، مگر ہر وقت پلنگ پر پڑی روتی رہتی تھی۔ روزینہ کے خاوند کے لیے گھر کا ماحول بڑا تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ اس نے جب سے کمانا شروع کیا، اپنے باپ کی طرح سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، مگر سسر کی موت کے بعد روزینہ نے قیامت ڈھا دی کہ بڑھیا کو کیا حق ہے اس پیسے کو ہاتھ لگانے کا۔ ماں بیوی کی اس جنگ میں مجید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ایک دن اس نے لاتوں اور گھونسوں سے روزینہ کی اچھی طرح مرمت کر دی۔ روزینہ کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ مجید برا بھلا تو کہتا تھا، مگر اس طرح مارتا نہیں تھا۔ پہلے تو روزینہ نے جی بھر کر ساس کو گالیاں دی اور پھر میاں کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دی۔ جب اس کی دھمکی کو مجید نے کوئی اہمیت نہ دی تو جوش میں روزینہ نے چاروں بچوں کو ساتھ لیا اور بس میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئی۔ غصے میں وہ یہ بھول گئی کہ مرزا جی کی بہو ہفتہ اشرا کو ماں باپ سے ملنے نہیں آئی، بلکہ شادو فقیر کی بیٹی سسرال چھوڑ میکے آ پڑی ہے۔ ماں کا حال دیکھا کہ باپ بیمار رہنے لگا ہے، اب کون اور پھاوڑے چلانا اس کے بس کا کام نہیں رہا۔ جوان بھائی گھر سے بھاگ کر کراچی چلا گیا ہے اور وہاں ٹیلر ماسٹر بن گیا، کبھی گھر آتا ہے اور نہ مالی امداد کرتا ہے۔ اب تو پیر صاحب کے مزار پر منت مراد کا جو تھوڑا بہت مل جائے اس میں گزارا ہو جاتا تھا۔ ماں نے 2-4 دن روزینہ کا غم سننے سے زیادہ اپنا دکھڑا سنانے میں گزارے، پھر یہ بات واضح کر دی کہ اس طرح 4 بچے لے کر وہ میکے میں روٹیاں نہیں توڑ سکتی۔ روزینہ کو احساس ہوا ایک خاوند کا گھر چھوڑ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
کیا وہ ذلت اٹھا کر واپس چلی جائے؟ ابھی وہ فیصلہ بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک دن اور قیامت ٹوٹی۔ اس کی بڑی بیٹی رانی چھوٹی بچی کو کندھے سے لگائے دوڑتی چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اماں اماں، ابا آئے تھے، کہاں ہیں وہ؟ واپس چلے گئے اور حمید کو بھی ساتھ لے گئے۔ ہم سب جہاں بس رکتی ہے وہاں کھیل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ابا کھڑے ہیں۔ انہوں نے حمید کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں، میرے ساتھ گھر چل۔ میں نے کہا کہ میں بھی گھر جاؤں گی تو ابا کہنے لگے کہ میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور اپنی ماں سے کہہ دینا کہ میرے لیے وہ مر چکی ہے۔ اگر اس نے کبھی قدم بھی رکھا تو گولی سے مار دوں گا۔ اتنے میں بس آ گئی اور ابا حمید کا ہاتھ پکڑ کر بس میں چڑھ گئے۔ روزینہ نے کھڑے کھڑے بچھاڑ کھائی اور چیخ کر رونے لگی۔ تب اس کی ماں نے اور بھی چیخ کر کہا، لے اب میری چھاتی پر مونگ ڈال، تجھ جیسی کناتا کا دنیا میں گزارا نہیں ہے۔ ہم فقیروں میں تیرا کیسے گزر ہوگا؟ تو مرزا جی کے محل سے بھی خالی ہاتھ نکل آئی، اب کما اور کھلا اپنے پلوں کو۔ روزینہ کی زندگی کا یہ موڑ بڑا کربناک تھا۔ اس نے میکے یا سسرال میں کبھی مزدوری کی تھی اور نہ ہی اس کا ڈھنگ آتا تھا، مگر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب گاؤں کی عورتوں کے ساتھ وہ محنت مزدوری کے لیے جانے لگی۔ کبھی آلو بیننے کا کام ہے تو کہیں دھان پٹخا جا رہا ہے، کسی دن مکئی کی ہلائی ہو رہی ہے۔ وہ شام ڈھلے تک کھیت کھلیانوں میں کام کرتی اور جب گھر لوٹتی تو گود کی سوکھی ہوئی بچی کو روتا اور ماں کو چیختا ہوا پاتی کہ رانی ڈھینگ کی ڈھینگ ہو گئی ہے، مگر اتنی تمیز نہیں کہ بہن کو سنبھال لے۔ یہ غلاظت میں لتھڑی ہوئی میرے کانوں کے پردے پھاڑتی ہے، بہترے مر جائے تو پنڈ چھوٹے۔ روزینہ کے بازو دن بھر کی مشقت سے پھوڑے کی طرح دکھتے اور ٹانگیں شل ہو جاتی۔ اسے یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ رانی سے پوچھے صبح جانے سے پہلے جو 50 روپے دودھ لانے کو دے گئی تھی وہ دودھ بچی کی حلق سے اتارا بھی یا نہیں۔ وہ مون کی ٹوٹی چارپائی پر آئی تو حمید کا چہرہ کچھ دیر کو اس کے ذہن پر چھا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کبھی اپنی ماں کو بھی یاد کرتا ہوگا یا اپنے بابا اور دادی کے ساتھ خوش ہوگا، لیکن بچھڑی ہوئی بیٹی کی یاد بھی اس کے ذہن کو دیر تک بیدار نہ رکھ پاتی اور بے ہوشی جیسی نیند اس کے حواس پر چھا جاتی۔ کل جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو برابر میں پڑی بچی اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ روزینہ کا دل تڑپ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کمبخت تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہے، آج شام کو مزدوری ملے گی تو اسے حکیم کو دکھا کر دوا لاؤں گی۔ وہ کئی دن سے زمیندار کے کھلیان میں چنے پرسا رہی تھی، آج کام ختم کر کے شام کو مزدوری ملنا تھی۔ اس نے کندھا ہلا کر رانی کو جگایا، اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے، آج بھولے سے 50 روپے کا دودھ لے آنا، شام کو آ کر پیسے دے دوں گی، اس وقت نہیں ہے۔ تقریباً 11 بجے رانی دوڑتی ہوئی کھلیان پہنچی۔ اماں اماں، منی مر گئی۔ روزینہ نے چنوں سے بھرا ہوا چھبڑا سر سے اتار کر پیچھے رکھ دیا۔ کیا بکتی ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سمجھتی تھی کہ سو رہی ہے، مگر نانی کہہ رہی ہے کہ مر گئی۔ روزینہ خاموش کھڑی ٹکٹکی باندھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ رانی نے اسے جھنجھوڑا، چل نہ اماں، نانی بلا رہی ہے۔ روزینہ چونکی، کیا کروں وہاں جا کے؟ میرے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بچی کی موت نے ایک طرح گھر کے ہر فرد کا بوجھ ہلکا کر دیا، مگر روزینہ کے دل میں غم سے زیادہ غصے کا طوفان ابل پڑا۔ اسے مجید پر غصہ تھا جس نے اس بیمار بچی پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اپنی ماں پر غصہ تھا جو رات دن بچی کو گالی کوسنے دیتی تھی، اور اپنے اوپر تو انتہائی غصہ تھا کہ کام سے لوٹ کر کبھی اس بدنصیب بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے کی سخت بھی نہ پاتی تھی۔ جس دن روزینہ کو مزدوری نہیں ملتی تھی اس دن وہ دن بھر رانی اور نواز کو مارتی، اپنی ماں سے لڑتی اور مری ہوئی بچی اور بچھڑے ہوئے حمید کو یاد کر کر کے زور زور سے روتی۔ محلے اور پڑوس والے بھی اس ہنگامے سے نالاں ہو گئے تھے۔ حمید کو اس کا باپ لے گیا، چھوٹی بچی کو اللہ پاک نے اس دکھ سے چھٹکارا دلا دیا۔ رانی کو بھی دن بھر بیمار بہن کو کندھے پر لادنے سے نجات مل گئی، اور نواز نے سارے گاؤں میں آوارہ گردی، پتنگ اڑانے اور گولیاں کھیلنے میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کئی مرتبہ شکایت بھی آئی کہ نواز نے ٹھیلے والوں سے پھل اچک لیے ہیں، حلوائی کی دکان سے مٹھائی چراتا بھی پکڑا گیا۔ ہر شکایت پر روزینہ آسمان کی طرف منہ اٹھا پلو پھیلا کر کہتی، تجھے 2.5 گھڑی کا ہیضہ آئے تو مجھے چین سے مرنے بھی نہیں دے گا۔ روزینہ کی ماں جہاں جاتی اس کا رونا لے بیٹھتی۔
ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے ہیں، اپنے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، اب اس مسٹنڈی کو کہاں سے بھریں، اور اس کے لونڈے نے تو ناک ہی کٹوا دی ہے، اب اس بڑھاپے میں چوری کا داغ بھی لگ گیا۔ نظام الدین بڑھئی کی لڑکی حمیدہ اپنے بھتیجے کے عقیقے میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، چچی اس کا دوسرا بیاہ کیوں نہیں کر دیتی؟ ابھی تو جوان ہے، کون کرے گا بیاہ اس سے؟ روزینہ کی ماں نے چڑ کر کہا، ہاؤسنگ کالونی میں جہاں ہمارا گھر ہے وہیں کونے پر ایک پٹواری ہے، رہنے والا تو کسی گاؤں کا ہے، مگر بہت دن سے ہاؤسنگ کالونی میں دکان چلاتا ہے، خوب کمائی ہے، وہ خود کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ روٹی پکا دے۔ پھر ساس نند کا بھی جھگڑا نہیں، اکیلا ہی رہتا ہے۔ کون سی برادری سے ہے؟ چچی اب برادری کنبے کو چھوڑو، شہروں میں کوئی نہیں پوچھتا۔ پہلی بیوی چھوڑ گئی ہے، شاید اولاد نہیں تھی، میں نے زیادہ تو سنا نہیں، مگر آدمی اچھا ہے، اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کا واسطہ تم بات چلاؤ اور روزینہ سے بھی کہہ دو کہ ہمیں بخش دے۔ روزینہ کے سامنے جب حمیدہ نے یہ بات چھیڑی تو اس نے رو کر کہا، آپا تم مجھے یہاں سے لے جا کر بہاڑ میں بھی جھونک دو تو میں اف نہ کروں گی، مگر اب یہاں رہنا دوزخ سے بھی برا ہے۔